نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الكريم الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا صاحب الجمال وسيد البشر من وجهك المنير قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سرور انبیاء تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اعلیٰ و عرفہ و اقدس میں بے پناہ محبت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ جس نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں تو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور نماز جمعہ ادا کریں. اللہ رب العزت کی ذات ہمارا آنا جانا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج کا ہمارا یوم جمعہ کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ کردار مسلم کے حوالے سے ہے. ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات ہم سے کیا توقعات رکھتی ہے، ہمیں اپنے کردار کو کس طرح ڈھالنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معتبر ہو جائیں، ہم ان دو ذاتوں کی بارگاہ اقدس میں سرخرو ہو جائیں اور ہمارا قرب ان ذاتوں کی بارگاہ میں بڑھ جائے، ہمیں ان کا قرب میسر آ جائے. اسی موضوع کو لیتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے
قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 112 وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کردار مسلم کے حوالے سے یہاں ایک بات ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، وہ شخص کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جھکا لیا ہے، وہ شخص جس نے اپنے چہرے کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جھکا لیا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جس نے خود کو اس کے سپرد کر دیا ہے وہ صاحب احسان ہو گیا، وہ صاحب احسان ہو گیا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں جھکا لیا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اور پھر صاحب احسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ سے اس نے بڑا اجر پا لیا ہے، وہ بڑا اجر پانے والا ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ جو صاحب احسان شخص ہے اور جس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں جھکا لیا ہے اور پھر صاحب احسان ہو چکا ہے، تو پھر اجر تو جو ہے وہ ہے، اس اجر کے بعد اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے کہ پھر اسے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم اسے ہوگا، وہ ہر خوف اور غم کی کیفیت سے پاک ہو جائے گا کہ جو اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ہاں وہ اپنے آپ کو جھکا لے۔ اب یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے اس میں جو اشارہ ہو رہا ہے وہ بالکل سادہ سی بات ہے، کوئی تفاسیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گرامریں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی علماء کے پاس بیٹھ کے ذانو تلمذ طے کر کے ان سے یہ چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات خود ارشاد فرما رہی ہے اور اس چیز کو واضح فرما رہی ہے کہ میرے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو، یا میرے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو گے تو پھر تم صاحب احسان ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور پھر جب غم اور خوف بھی نہیں ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کے لیے ایک بے پناہ اجر بھی تیار کر کے رکھا ہے، پھر آپ اس اجر کے مستحق بھی ہوں گے۔ اب کوئی بھی ایسا فعل ہو یا کوئی بھی قول ہو جو انسان کی زبان سے یا اس کے عمل سے صادر ہو جائے، کوئی بھی خلق ہو، کوئی بھی عادت ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی رویہ ہو، ہر انسان کا جو طرز عمل ہے، ہر عمل اس طرح کرے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اس کی ایک عمدہ تصویر بن جائے، اس کی ایک عمدہ تصویر بن جائے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ہم ایک مرتبہ پھر رجوع کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن مجید، اے کلام اللہ، ہمیں یہ تو بتائیں کہ کوئی ایسا مسلم بھی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہو، پھر وہ صاحب احسان بھی ہوا ہو، پھر اسے کوئی غم اور کوئی خوف بھی نہ ہوا ہو، تو کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو یہ جتنا اللہ رب العزت کی ذات نے خطاب فرمایا ہے اس خطاب کا وہ اتم ہو،
وہ اس پر پورا اترتا ہو، کوئی ایسا فرد بھی ہے، کوئی ایسا مسلمان بھی ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں ایسا بھی فرد ہو گزرا ہے، ایسا انسان بھی اس دنیا میں، اس کائنات میں موجود تھے، ایسے ایسے اشخاص جن میں سے ایک کا ذکر قرآن مجید فرما رہا ہے اس جگہ پہ کہ وہ ایسے شخص تھے اور ایسے انسان تھے اور ایسے مسلمان تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیا، اور پھر جب جھکا لیا اپنا ہر قول اور فعل، ہر عمل، ہر اخلاق وہ اللہ رب العزت کی ذات کی پیروی کے تابع کر دیا، تو پھر وہ صاحب احسان بھی ہوئے، پھر ان کو کوئی غم اور کوئی خوف بھی نہ رہا، اور اللہ کی ذات نے پھر ان کو اجر سے بھی نوازا۔ ہم نے پوچھا اے قرآن مجید ہمیں بتاؤ وہ شخص کون ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ال-عمران ہے، اس کی آیت نمبر 67 اس کی آیت نمبر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے شخص تھے کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ایک سچے مسلمان تھے، وہ ایک سچے مسلمان تھے، وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، وہ باطل سے جدا رہنے والے تھے، وہ دین حنیف پر تھے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں ایک مثال بتائی کہ وہ ایسے شخص تھے کہ وہ ہمیشہ باطل سے جدا رہتے تھے، ہمیشہ حق سے وابستہ رہتے تھے، کبھی بھی وہ حق کے خلاف نہیں گئے، ہمیشہ باطل سے ٹکرا گئے۔ مسلمان وہ ہے جو شرک کو چھوڑتا ہے، مسلمان وہ ہے جو باطل سے ٹکرا جاتا ہے، مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ حق پر اور توحید پر قائم رہتا ہے، مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ جھوٹ سے بیزار رہتا ہے، مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کا دلدادہ رہتا ہے، مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ پیکر اطاعت ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کی اور آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، وہ ہمیشہ پیکر اخلاق بنا رہتا ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، وہ شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، وہ خون خرابہ نہیں کرتا، دنگا اور فساد نہیں کرتا، اپنے اخلاق کو سب سے بلند رکھتا ہے۔ یہی تو شیوہ مسلمانیت ہے، یہی شیوہ اسلام ہے، یہی تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی تربیت صحابہ کرام ہے، یہی تربیت ائمہ اہل بیت اطہار ہے، یہی تربیت قرآن ہے، یہی تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں، ہمیشہ باطل سے ٹکراتے رہیں، جھوٹ سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید اس کے ایک اور مقام کی طرف چلتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ہمیں یہ بھی بتا کہ مسلمان صرف ہم ہی ہیں یا ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے؟ بھائی انبیاء تو کم و بیش 1.25 لاکھ سے زائد آئے، ہر نبی کی امت بھی رہی، اور ہر نبی کی امت کچھ حق پر کچھ باطل پر، کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی اس تبلیغ کو مانا ہی نہیں، وہ انبیاء پر ایمان نہیں لائے، کچھ ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، تن من دن ہر چیز اس نبی اور رسول کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اے قرآن ہمیں بتاؤ کیا ہم سے پہلے بھی یہ نام کسی کا رہا ہے مسلمان یا صرف ہم ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحج اس کی آیت نمبر 78 وہ ہمیں یہ بتاتی ہے هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، لوگوں یہ طبقہ صرف تمہارا ہے کہ تمہیں مسلم کا نام دیا گیا ہے،
تمہیں مسلمان کہا گیا ہے، یہ صرف تمہارا تشخص ہے، اور یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ صرف قرآن نے تمہیں مسلمان کا ٹائٹل نہیں دیا، بلکہ قبل فی وفی ھذا، اس سے پہلے بھی جتنے ہم نے صحیفے یا کتابیں اتاری ہیں، ہر صحیفے اور ہر کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہیں مسلم بنایا ہے، ہر جگہ جہاں جہاں تمہارا تذکرہ ہوا ہے وہ مسلمان کہہ کر ہوا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم گرامر کھولیں اور مختلف گرامرز کو دیکھیں کہ یہ جو ایک لفظ ہے مسلم، جو قرآن مجید میں جگہ جگہ آ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مسلم کہتے کسے ہیں؟ تو سب سے پہلے ابن منظور وہ اپنی لغت میں لکھتے ہیں کہ المسلم هو مظہر للطاعہ، مسلمان وہ ہے، اور مسلم کا معنی یہ ہے کہ جو ہر وقت سراپائے اطاعت رہ جائے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، جو ہر وقت سراپائے اطاعت بنا رہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، وہ مسلم ہے۔ پھر اسی طرح جس کا وجود اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے عبارت رہے، جس کا وجود ہمیشہ خیر پر مبنی رہے، جو ہمیشہ انسانوں میں خیر بانٹتا رہے، جو ہر قول اور ہر عمل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی پیروی کرتا رہے، جو ہر قول اور فعل سے اللہ رب العزت کی ذات کی اطاعت پر کاربند رہے، وہ در حقیقت مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور عربی لغت کی کتاب ہے لسان العرب اسے کہا جاتا ہے، اس میں اس کا المسلم هو القام الاسلام، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام میں ڈال لے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب ہمارا جو برصغیر کا خطہ ہے، یہ جو پاکستان، ہندوستان اور یہ آس پاس کے بنگلہ دیش، افغانستان کے یہ جو کچھ علاقے ہیں، ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عموماً کہ ہمارا طبقہ اور ہماری سرزمین ایک ایسی ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کا اعتراض بنتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم کلمہ گو ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کی وحدانیت پر ایمان ہے، 5 جو ارکان اسلام ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، جو ایمان کی شاخیں ہیں ہر کسی پر پورا اتر رہے ہیں، تو پھر ہم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ تو عرب کے جو علماء ہیں، عرب کے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو شخص قبول کر لیتا ہے، اپنی ساری عادتوں کو اور اپنے اتوار کو، اپنے رسوم و رواج کو، ہر چیز کو وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ صرف اس چیز کو اپناتا ہے جس کا ذکر اسلام میں ہے، جو اسلام میں جائز ہے، ہر اس چیز کو اپناتا ہے جو اسلام میں جائز ہے، جس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی رسوم کو نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے رواجوں کو نہیں چھوڑا، ہم رسمیں بھی وہی کرتے ہیں جو آج سے 500-600 سال پہلے کرتے آ رہے تھے، کیونکہ ہمارا ایک 500-600 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ان لوگوں کے ساتھ گزرا ہے جو اہل اسلام نہیں تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ مت ہیں، تو جو رسوم و رواج ان کے درمیان ہیں، جو ان کے مذاہب میں ہیں، ہم آج بھی اہل اسلام ہو کر ان رسموں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ساری رسمیں، بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو ان کی ہیں، وہ ہم آج بھی کرتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر 2 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پر۔ پہلی چیز مہندی، جو شادی کے اوپر مہندی رچاتے ہیں، مہندی کا اسلام میں تصور ہی کوئی نہیں، اسلام میں مہندی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ وہ مہندی کس کا تصور ہے؟ وہ بدھ مت ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں؟
ہم مسلمان مہندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. جہیز ہے، جہیز کا اسلام میں تصور ہی کوئی نہیں. ہم اپنے منہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اپنے منہ سے مانگتے ہیں بیٹی والوں سے کہ بتائیں، یا لسٹ دیتے ہیں کہ یہ سامان ہمیں چاہیے. یہ دو چیزیں میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. دراصل یہ اسلام کا دامن وسعت ہے کہ ان کے رسم و رواج سمیت اسلام نے ان کو قبول کر لیا ہے. اگر یہ اسلام قبول کرتے تو اپنے رسم و رواج چھوڑ دیتے، لیکن رسم و رواج سمیت یہ اسلام کے دامن میں وسعت ہے کہ وہ اسلام جو ہے اس نے ان کو قبول کر لیا ہے. یہ عموماً یہ ہمارے خطے کی بات ہوا کرتی ہے. تو اپنے اندر سے وہ رسم و رواج ختم کرنے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈالنا ہے. یہ دراصل مسلمانیت ہے. پھر اسی طرح جو کردار مسلم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کے کردار کے متعلق ارشاد فرمایا. یہ صحیح بخاری ہے، اس کا باب کتاب الایمان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سالم المسلمون فی لسانہ ویدہ، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو اذیت نہ دے، وہ کسی پر ظلم اور جبر نہ کرے، کسی پر تشدد نہ کرے، اس کے ہاتھ غیر شرعی کاموں میں ملوث نہ ہوں. یہ اسلام مانگتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائیں، تشدد سے بچائیں، زیادتی سے بچائیں، اور اپنی زبان سے کسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں. یہ ابھی یہاں بات ہو رہی ہے صرف مسلمان کی، کہ مسلمان کو تکلیف نہ دے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ ابھی صرف مسلمانوں کی بات ہے. آگے آپ کو مزید احادیث ملیں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم انسانیت کے لیے ایک مسلمان کا کردار کیسا بنانا چاہا. پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ آپ دیکھیں، جگہ جگہ اپنے اخلاق کو بلند کرنے کا حکم ہے. جگہ جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے سبق لینے کا اللہ رب العزت کی ذات حکم فرماتی ہے. کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو میرا حبیب تمہارے درمیان موجود ہے، یہ جس رسول کو تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اس کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ جو عمل میرے مصطفیٰ کرتے رہیں، اگر معاشرے میں اپنا کردار بنانا ہے تو پھر ان کے اسوہ پر عمل کر لو، ان کی سیرت پر عمل کر لو. پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے کہ وہ اپنی زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. پچھلی حدیث میں بات تھی مسلمان کی، اب یہ حدیث جو ہے اس میں بات آ رہی ہے انسان کی، کہ وہ شخص جو مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے کہ اس کی زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میں اس زبان کی ضمانت کے بدلے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا. جو شخص اپنی زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہ دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا کردار بنانا چاہ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ تبلیغ فرما رہے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، یہ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام طبرانی نے المعجم میں اس کو روایت کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من سالم الناس من لسانہ ویدہ، بہترین مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہ جائے. یہ بین المسلمین کی بات ہے. یہ جو ہم اتحاد بین المسلمین کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں،
ہم عیسائی کے ساتھ کر سکتے ہیں، بدھ مت کے ساتھ کر سکتے ہیں، سکھ کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک چارٹر ہمیں دے رہے ہیں بین المسلمین کا کہ لوگوں اگر اپنا کردار بلند کرنا ہے تو پھر دو چیزیں ان کی طرف خصوصی توجہ دے لو۔ نمبر ایک کہ اپنی زبان سے کبھی غلط لفظ نہ نکالو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اور دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ سے بھی کسی انسان کو تکلیف نہ دو، یہ دونوں چیزوں سے بچے رہو۔ پھر یہاں بات ہو رہی تھی زبان کی، اب ہاتھ کی جو بات ہے، ہاتھ سے کیا تکلیف دی جا سکتی ہے؟ ہاتھ سے تکلیف یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کر دیتے ہیں، پھر اسی ہاتھ سے چوری اور ڈکیتی اور واردات کر لیتے ہیں، اسی ہاتھ کے ساتھ آپ کرپشن اور بدعنوانی کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، دجل، فراڈ اور فریب اور دھوکہ دہی کا معاملہ کرتے ہیں، اور سارے مشاغل بپا کر کے شام کے وقت جب بستر پر آتے ہیں تو ہم پھر مسلمان کے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ سارے اعمال سارا دن ہم کرتے رہتے ہیں اور شام کو ہم پھر مسلمان۔ لوگوں یہ کردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تبلیغ اور آقا علیہ السلام کی ساری حیات مقدسہ وہ اسی طرح گزری ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جنگیں لڑیں، لیکن آج جتنی بھی جنگیں لڑیں، تاریخ آج بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار سے کبھی بھی میدان جنگ میں بھی کوئی کافر تک بھی قتل نہیں ہوا۔ یہ کردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک تلوار اپنے پاس رکھی، اسلحہ رکھا، لیکن تلوار رکھنے کے باوجود، میدان جنگ میں شامل ہونے کے باوجود اور سپہ سالار ہونے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار سے کسی ایک کافر کی بھی موت واقع نہیں ہوئی۔ یہ آقا علیہ السلام کا کردار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا یہ کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے کردار کو اس طرح نہیں ڈالتے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کو گزارا، صحابہ کرام نے گزارا ہے، ائمہ اہل بیت نے گزارا ہے، اولیاء، صلحاء اور صالحین نے گزارا ہے، تو پھر ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں؟ ہمارا پھر کو مسلمان کہنا بنتا ہے اپنے آپ کو کہ جب ہم قرآن مجید، فرقان حمید وہ ہمیں جتنا سبق دے، ہم قرآن کی بات نہ مانیں، ہم تاجدار کائنات کی بات نہ مانیں، ہم اسلام نے جو جو چیز ہمارے لیے غلط اور حرام کر رکھی ہے ہم اس سے بچیں نہ، جہاں جہاں سے اسلام منع کرے ہم پہنچ کے وہاں ہاتھ ڈالیں، تو کیا پھر ہم اس قابل ہیں کہ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ اپنے کردار کو بدلیں۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے لگا رہتا ہے، کبھی اس پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ کا کوئی مسلمان بھائی پریشانی میں ہو، اس کو مدد کی ضرورت ہو، آپ جائیں اس کی مدد کریں، کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں، کبھی بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، حسد نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، دنگا اور فساد نہ کریں، خود آپس میں ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، لوگوں جان لو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بھی حرام ہے
مال بھی حرام ہے اور عزت بھی حرام ہے۔ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہیں کر سکتا، حرام ہے وہ اس کا قتل نہ کرے۔ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا مال نہ لوٹے، اس کا مال لوٹنا وہ بھی حرام ہے۔ کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت برباد نہ کرے، اس کی عزت نہ لوٹے، یہ بھی حرام ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائیں اور ہم تک پہنچائیں۔ پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ہیں، یہ جو فرمودات ہیں، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تربیت ہے، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، ان فرامین کے اوپر اگر عمل کر لیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کر کے ہم اس معاشرے میں اور اس زمانے میں اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں، اپنا کردار بلند کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بلند کر کے لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہترین کردار والا انسان ثابت کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارا وجود ایک ایسا وجود ہوگا کہ جس وجود سے ہمیشہ خیر پھوٹے گی، کبھی آپ کے وجود سے شر نہیں پھوٹے گا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو آسانی والا بنائیں، ہمیشہ اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے والا بنائیں۔ کبھی بھی ایک مسلمان کو مسجد میں جج نہ کریں، کبھی بھی مسجد میں مسلمان جج نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ ہمیشہ مسلمان کا پتہ چلتا ہے جب وہ تجارت کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ لین دین کرتا ہے۔ اسلام کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ کسی کو قرض دیتا ہے، پھر وہ قرض کو واپس لیتا ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب وہ کسی سے لین دین کے معاملات کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں تک اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، لوگو اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹو، ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑو، ایک دوسرے کی عزتیں نہ اچھالو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض اور کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، شر انگیزی نہ کرو، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے کبھی بھی منہ نہ موڑو، کبھی ناراض نہ ہو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے کے اوپر اپنا سودا بھی نہ کرے، کسی کی بیع پر اپنی بیع نہ کرے۔ کہ ایک مسلمان سودا کر رہا ہے، اس کا سودا بھی ہو رہا ہے تو دوسرا آ کے وہ کہتا ہے اچھا تیرا 10 روپے میں سودا ہے، لے میں 15 دے کے تو سودا لے لیتا ہوں۔ وہ اپنے بھائی کی بیع کے اوپر بیع نہ کرے، سودے پہ سودا نہ کرے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ ولا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقر، کہ وہ مسلمان اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا کردار بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ان حدود پر عمل کیا کرو، ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، اچھا سلوک رکھو۔ یہ اچھا رویہ اور اچھا سلوک رکھ لینا یہ معاشرے میں آپ کو بلند اور برتر بنا دیتا ہے، لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ پھر لوگوں کو آپ کے وجود سے ہمیشہ خیر ملتی ہے، لوگ آپ کے وجود کے ساتھ جڑتے ہیں، لوگ ہمیشہ آپ کے پاس آتے ہیں اپنی حاجت روائی کے لیے۔ پھر آپ جب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے، تاجدار کائنات خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ سلف صالحین، اولیاء، انبیاء اور قرآن مجید فرقان حمید ہر چیز کی تعلیم یہی ہے کہ آپس میں اکٹھے رہو، ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹو، ایک دوسرے سے جھگڑو نہ، ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور نہ دوسرے مسلمان سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے۔
یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، شراب پی تھی، صحابہ کرام اسے لے کر آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شراب پی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی شراب پی ہے، اس نے اقرار کر لیا، اپنا جرم مان لیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی حد تجویز فرما دی کہ شراب کی جو حد ہے وہ اس پر لاگو کر دو، اس کو حد لگا دو۔ جب وہ شراب کی حد اسے لگی تو وہ جانے لگا، تو پھر کچھ صحابہ بولے اور وہ کہنے لگے، جب وہ جا رہا تھا تو کہنے لگے اللہ تجھے رسوا کرے کہ تجھے بار بار حد لگتی ہے اور تو بار بار پھر آتا ہے شراب پی لیتا ہے، بار بار سزا ملتی ہے، پھر حد لگتی ہے، بار بار سزا لے کے پھر شراب پی لیتا ہے، خدا تجھے رسوا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ ناگوار گزرا، بڑا ناگوار گزرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقولوا ھذا، خبردار کوئی شخص اس کو یہ نہ کہے کہ خدا تجھے رسوا کرے، بلکہ یہ کہا کرو لا تعین علیہ الشیطان، کہ اللہ رب العزت کی ذات کبھی اس کے اوپر شیطان کو مسلط نہ کرے۔ یہ نہ کہا کرو، یہ نہ کہو کہ خدا تجھے رسوا کرے، بلکہ یہ اپنے بھائی کے حق میں دعا مانگا کرو کہ اے باری تعالیٰ کبھی بھی اس کے اوپر شیطان کو مسلط نہ کرنا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کردار دے کر جا رہے ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا سبق ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا، احادیث نبویہ کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، اولیاء صالحین کا یہ سبق ہے کہ کبھی بھی اپنے وجود سے کسی دوسرے کے لیے تکلیف والا نہ بنو، کبھی بھی اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو، کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو، ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر کاربند رہو، ہمیشہ اپنے ہر قول اور فعل کو جب کوئی کم عمل کرنے لگو، اب کچھ بولنے لگو، اپنے قول اور فعل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ میچ کر لیا کرو، آقا علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ دیکھ لیا کرو کہ اس معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا عمل فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام کا عمل تو یہ ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو وہ حدیث سنائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی کے ساتھ باغ کا سودا کیا، ابھی چند دن ابھی رہتے تھے کہ وہ پہلے ہی آ گیا اور آ کے اس نے وہ کہنے لگا کہ مجھے سودا ہوا ہے، مجھے کھجوریں دیں، باغ کا میوہ دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو دن رہتے ہیں، ابھی تو معاہدے کی جو مدت ہے ابھی تو وہ وقت آیا نہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی چادر نکالتا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ڈالتا ہے، مبارک گردن میں وہ چادر ڈالتا ہے اور چادر ڈال کے پھر اس کو مروڑتا ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک سرخ ہو جاتی ہے، رگیں پھول جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اتار دوں کہ اس نے اتنی بے ادبی کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں آپ کے اعلیٰ اخلاق پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تو مجھے تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کی گردن اتار دوں، مجھے یہ کیوں نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے، آپ اپنے وعدے کو پورا کریں۔ تو گردن اتارنے کا کہتا ہے تو معاہدہ پورا کرنے کا کیوں نہیں کہتا، مجھے کیوں نہیں کہتا کہ اپنا معاہدہ پورا کریں۔ اور پھر جب اس کو مال و دولت دے دیتے ہیں وہ جانے لگتا ہے، آقا علیہ السلام مزید مال عطا فرماتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سواری پر بیٹھتا ہے تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بھئی اب تیرا معاہدہ پورا ہو گیا، مال مل گیا، اضافی تحفہ مل گیا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تم نے تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ منبع رحمت ہیں، آپ کو اللہ کی ذات نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ منبع رحمت ہیں، اس لیے آپ معاف فرما دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے اور اس کو معاف فرما دیا۔ لوگوں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز ہے، یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آقا علیہ السلام اتنے ظلم کے باوجود بھی کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ تو آپ بھی آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، اپنے بھائیوں سے بدلہ لینا چھوڑ دیں،
اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑنا چھوڑ دیں، آپس میں ایک امن کی، محبت کی، احسار کی ایک فضا کو قائم کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اچھے معنوں میں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اپنا منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔